محمد وعجل فرجهم يا كريم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أويتك بالله يا أبا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغديني به فأتيت بالكساء اليماني فغديت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عين ثمرات فواد فقال يا أم إني شم عندك رائحة طيبة كنرائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كنرائحة رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كنرائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب بلاي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت عليه السلام عليك يا أباته يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا وبزأتي وقد إذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال برسول الله بطرف الكساء أومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت وقاصد لحمهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمون ويحزنون ما يحزنون وأنا حرب لمن هربهم والسلم لمن سلمهم وعدو لمن أحدهم محب لمن أحبهم إن منهم وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي واعذب عنهم الرجس والطاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وقال الله فرجهم. عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدورا ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيتي ونبوتي معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. وقال
فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط ليل الأرض لأكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله إن اليولا لا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال الله عليك السلام يا أمي وإي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله يكبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة اليوم أذكر خبر هذا في محفل من محافل الأرض وفي جميع من شيتنا وحبنا وإلا ونزلت عليهم ورحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إن الله يتفرق. فقال علي عليه السلام دعوا الله خذنا وشهد شيتنا ورب الكعبة. قال برسول الله صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيتنا وإبنا وفي محموم إلا فرج الله أما ولا مقوم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فقد سعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يسرين. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يسرين. باجی کا نعرہ ہے اس کا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يسرين. جو مومنین باہر تشریف فرما ان سے دروازہ گزارش ہے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث کے ساتھ ہو چکا ہے. آپ فرش طرف تشریف لیں مل کے درود پڑھیے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يسرين. محمد
بزم غم حسین رونا ہے زندگی بھائی لے کے غم حسین جو ارے دنیا سے چل دیا لے کے غم حسین جو ارے دنیا سے چل دیا بھائی بس ایسے عزادار کا ارے مرنا سلامت ہے لے کے غم حسین جو ارے دنیا سے چل دیا بھائی بس ایسے عزادار کا ارے مرنا زندگی تو یہی ہے نا ایسے بس ایسے عزادار کا مرنا ہے زندگی ہر دم غم حسین ماشاءاللہ سبحان اللہ مل کے درود پڑھیے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا كريم ایک اور روما کی مجلس برپا ہو رہی ہے سارے ثواب کے لیے کوشش ہوئی کہ مخدوم عالم گلزار اسلام اسلام کے حوالے سے فضائل و مسائل پیش کروں مل کے ایک دفعہ پھر بھی ضرور پڑھیے گا محمد ذہن کو احساس بنا دے ذہن کو صاحب احساس بنا دے اور فکر کو ذہن کا ارے عکاس بنا دے درود پڑھ دے محمد اگلے کو شعر غور کیجیے گا بھائی فاطمہ زہرا کے ارے بچوں سے محبت کر لو بھائی فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو ارے یہ وفادار کو عباس بنا دے بھائی یہ وفادار کو عباس بنا دے درود پڑھنے دینے کی بات ہے
کے درود پڑھ لیجیے گا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مومنی کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت کلام. بسم اللہ عطا ہو. میرا خیال ہے حق بنتا ہے اتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں کوئی ذاکر پڑھتا نہیں ہے سامعین پڑھا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. اتنا اچھا آپ سن رہے دل چاہے پڑھ مل کے درود پڑھیے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. کہ فاطمہ کیا ہے بیان ہو نہیں سکے بے شک کہ فاطمہ ارے بیان ہو نہیں سکے. مل کے ضرور پڑھیے گا کہ فاطمہ اسے سانی سنی گا. ارے ابھی پتہ نہیں فضا کا مرتبہ. فضا کو تو سمجھ لو پہلے. ارے ابھی پتہ نہیں فضا کا مرتبہ کیا ہے بیان ہو نہیں سکے کہ فاطمہ کیا ہے. بھائی خدا نے کر دیا تب دل اپنے لے کے کو. ارے خدا نے کر دیا تب دل اپنے لے کے کو. ارے وہ دیکھتا ہے کہ زہرا نے کہہ دیا. وہ دیکھتا ہے کہ زہرا نے کہہ دیا کیا ہے بیان ہو نہیں سکے کہ فاطمہ کیا ہے. ارے وجود فاطمہ کے ارے ابتدا شبے فاطمہ کے بھائی ابتدا شبے میرا. ارے کمال فاطمہ زہرا ابتدا خدا ہی جانے. بھائی کمال فاطمہ زہرا کے درود پڑھنے بی بی کی بات ہے. حسین کیا ہے بتا اے گا فاطمہ کا دے. ارے حسین کیا ہے بتا اے گا فاطمہ کا دے. ارے دل حسین سے پوچھو کہ فاطمہ ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ کیا ہے بیان ہو نہیں سکتا. ایک اور خوبصورت شعر پیش رہا ہوں بھائی تمہیں فضا
پتہ چلے گا یہ میدان حشر میں جا کر بھائی پتہ چلے گا یہ میدان حشر میں جا کر ارے فدق کے باغ کا وہ دوسرا کہتے نا چار باتیں سبحان اللہ ارے فدق کے باغ کا وہ دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیان ہو نہیں سکے اور اشکوں کا صلہ دیکھے گا ارے خدا نے پوچھا ہے بس تو بتا حسین کی ماں سبحان اللہ ارے خدا نے پوچھا ہے بس ارے تو بتا حسین کی ماں پیغام حسین میں ایک عشق کا سلا ماشاء اللہ ماشاء پیغام اللہ حسین میں ایک عشق کا سلا بیان ہو نہیں سکے مطلب شکل مت ہے بھائی عزائے شاہ کا پہلا قدم ہے شہبری ارے عزائے شاہ کا پہلا قدم ہے شہبری بھائی قمر یہ چاند ستاروں کا فاصلہ ارے قمر یہ چاند ستاروں کا فاصلہ بیان ہو نہیں سکے سورہ فاتحہ فصول حمد فصول اخلاص والا خدوم کے ساتھ سیدہ فاطمہ بیگم بنت محمد وسیع سید ابن حسن نقوی ابن علی اکبر علی سید علی حسن نقوی ابن حسن نقوی کل مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ علماء و ذاکرین کے لیے بانی فرش رضا کے تمام مرحومین کو شامل کر کے اپنے خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کر کے خصوصاً ان کو فاتحہ پڑھنے والا بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے سورۃ الفاتحہ درود پڑھتے ہیں محمد انوار جب دختر جہاں سے گزار گئی اور جب دختر رسول جہاں سے گزار گئی اور بنت نبی خدیجہ کے لگتے جگہ یعنی کہ سو فلد بری کچھ گئے آئے بحر علم میں غرق
ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا ہے وہ بیٹیوں کے بہن وہ بیٹوں کا شور ارے اصولیے وہ آنکھوں میں زہرا کے نور ہے وہ سر جھکائے روتے ہوئے فاتح ارے منہ پر تماچے مار کے کہتے تھے یہ حسین منہ پر تماچے مار ماں بیٹے کا لاڈ دیکھے گا آخری لفظوں میں کیا بات ہے ارے منہ پر تماچے مار کے کہتے تھے یہ حسین ارے صدمہ بہت ہے آپ کے اس نور عین کو ارے اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین اے اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین اے اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین اے اماں پٹا ہوا ہے گھرے بن دے ارے رخ سرد اور بال پریشان اے بکھڑا پڑا ہے دین کا سامان ارے اب اٹھ کے سب کو کھوتے ہوئے جان دیکھ لو اب اٹھ کے سب کو کھوتے ہوئے ماں بیٹے کا مکالمہ سنے گا اے دل پھٹ رہا ہے خواہروں کے شور و شین سے ارے کیا اماں اب نہ بولو گے اے اپنے حسین ارے کیا اماں اب نہ بولو گے ارے اپنے حسین سے کیا اماں اب نہ بولو گے اپنے حسین سے سننا تھا یہ کہ بندے کا فان ٹوٹے ارے پہلا کے ہاتھ ماں نے کہا میرے کو ارے الگ جا میرے سینے سے تجھ پر یہ مان ارے میرے نور نہ ہو اتنا بے اے میرے نور نہ ہو اتنا بے ارے ماں دل کی بات بیٹے کو ہر سنوائے کے ارے بے چین تو ہے ماں کو کرا رائے کے اے بے چین تو ہے ماں کو کرا اے بے چین تو ہے ماں کو کرا پہلے ہوئے جو ہاتھوں کو ارے دیکھا حسین نے پہلے ہوئے جو ہاتھوں کو دیکھا حسین نے ماں کی طرف قدم کو بڑھا یا حسین نے ارے نالوں سے اس زمین کو ہلایا حسین ارے لاشے کے پاس رو کے سنا یا حسین لاشے کے پاس رو کے سنا یا حسین ہم آ گئے ہیں تو
کی لاش سے ارے لپٹا وہ نونہار ہائے یہ کہہ کے ماں کی لاش سے ہائے لپٹا وہ نونہار ارے اماں گلے سے ہم کو لگا لو بسد ملال ارے منظر یہ دیکھ دیکھ کے سب ہوتے تھے ارے آواز آئی غیب سے اے شیر زول آواز آئی بیٹھ سنیے گا ارے لرزا ہے عرش و فرش کے قبضے کے چین ارے ماں کے گلے سے جلدے ہٹا آلو حسین ارے ماں کے گلے سے جلدے ہٹا آخری بات پیش کرو ماں کے گلے اب کربلا آ گئے اور بی بی میت پہ آنی مولا حسین لکھا ہے جب حسین گرے ارے دوش زین سے لکھا ہے جب حسین گرے ارے دوش زین سے خون بہ رہا تھا شہ کی مقدس زبین سے ارے تھی شرمسار تھے ارے آواز آ رہی تھی مسلسل زمین سے آواز بیٹھ سنیے گا آخری پر مسلسل زمین آئے آواز آ رہی تھی مسلسل زمین آئے دکھیا ہے غم زبی ہے ارے فلک کی صدا میرے لال ماں تیرے لینے کو میرے لال ماں تیرے لینے کو ارے اے میرے لال ماں تیرے لینے کو جب دختر رسول جہاں جزاکم اللہ سلامت رہے آباد رہے اس کو اندر رکھ دیں اس کو اندر رکھ دیں اللہ اکبر شکر الحمدللہ رب العالمین صلی علی محمد بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج سورہ فاتحہ کی اجتماع سے سورہ فاتحہ کی اجتماع سے سیدہ فاطمہ بیگم بنت محمد وسیع سید ابن حسن نقوی ولد اکبر علی سید علی حسن نقوی ولد ابن حسن نقوی اور کل مومن و مومنہ
ایک دن میں نے یہ ایک عاشق مولا سے کہا، سبحان اللہ. سن رسیدہ ہے بہت، آپ مجھے یہ تو بتا، اور آپ کے جسم میں رہتا ہے مسلسل راشا، وہ کپ کپاتے ہوئے جاتا ہے دہن تک لقمہ، آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے یہ دم کیسے، آپ کر لیتے ہیں شبیر کا ماتم کیسے، بولے وہ خون حلالی کی بقا ہے ماتم، بے شک بے شک. سب عقیدوں کی، سب بیمار عقیدوں کی دوا ہے ماتم، بے شک بے شک. اور جن کو لیے نہیں لکھا شے کا ماتم، اور جو ہے فاطمہ زہرا کا جن نے چنا ان کے لیے ہے ماتم، واہ واہ واہ. اور سب برابر ہیں زمانوں کا کوئی راج نہیں، بے شک. اور عشق شبیر کسی عمر کا محتاج نہیں. بے شک بے شک. اور ان کی گر آنکھ نہیں نم تو تعجب کیا ہے، غم میں سرور کا نہیں غم تو تعجب کیا ہے، ان کے سر پر نہیں پرچم تو تعجب کیا ہے، بے شک اور وہ نہیں کرتے ہیں ماتم تو تعجب کیا ہے، بے شک بے شک. وہ نہیں کرتے ہیں ماتم تو تعجب کیا ہے، اور ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم، کیا بات ہے. بے عمر شک. سعد کی نسلوں سے نہ ہوگا ماتم. کیا بات ہے. ایک مرتبہ اللہ کی سلوات بے پڑھیں. شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مجلس دعائے بنت پیغمبر کا نام ہے، بے شک مجلس حسینیت کے سمندر کا نام ہے، بے شک بے شک. مجلس بقائے خالق اکبر کا نام ہے، بے شک. اور مجلس بقائے مقصد سرور کا نام ہے، اور گھر گھر ہوں مجلسیں جو حسین شہید کی، زندہ دلیل ہے یہ شکست یزید بے کی، شمار. اللہ کی ہر ظلم کو مٹا دے جو ذریعہ یہی تو ہے، بے شک. ملنے کا فاطمہ سے وسیلہ یہی تو ہے، اور منت نہ مانگو اور نہ کوئی دعا کرو، اور ملنا ہو فاطمہ سے تو مجلس کیا کرو. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، وہ ماں ہمارے رنج و مصائب ہے دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں جان، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا، اماں ہمارے خون کو سمجھے ہے سب روا، بیٹی علی کی تربت
کلائی ہے، اور اماں وہ شام غربت شبیر آہا، اماں وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ، اور اماں بتائیے کہ میں اب جی کے کیا کروں، کس طرح حسین کی فرقت کا غم سہوں، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، اور آئی وہیں نساء کے سر حشر، ہم بھی اب کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دے کہ پیش رب، بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے، بیٹی تمہارے صبر میں فتح حسین ہے، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے۔ سلوات پڑھو۔ تنزیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برعظمت خاندان زہرا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، کوئی بچانے نہ آیا، کوئی بچانے نہ آیا، حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، حسین وہ یا حسن پوچھتی تھی بیٹوں سے، حسین وہ یا حسن پوچھتی تھی بیٹوں سے، دکھائی دیتا کہاں تھا، دکھائی دیتا کہاں تھا، حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا، گلے سے لپٹی ہوئی ہے حسین کے زہرا، گلے سے لپٹی ہوئی ہے حسین کے زہرا، نہ مارش میں دوبارہ
کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، وظیفہ بڑھ گیا اس کا یہ سن کے روئے علی، وظیفہ بڑھ گیا اس کا یہ سن کے روئے علی، تھا جس لعین نے مارا، تھا جس لعین نے مارا حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، امانت آپ کی زخمی ہے یا رسول اللہ، امانت آپ کی زخمی ہے یا رسول اللہ، یہ کہہ کے قبر میں رکھا، یہ کہہ کے قبر میں رکھا حسین کی ماں کو، علی کے سامنے مارا حسین کی ماں کو، اور عظمت خاندان زہرا بابا سے صلوات۔ برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلندر صلوات۔ مسائل کے چاہنے نام سب کی فقدر سماعت کی نظر محمد و آل محمد صلوات۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا پردۂ شب میں میری میت اٹھانا آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم راہ ڈالا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری، وہ مصیبت آپ نے اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کوئی فضلی ہے مارا تازیانہ یاری،
آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد رکھ لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میری شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بر محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے حضرت فرجهم جناب يا سارا كريم. سلام اللہ علیہ بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. خواب میں زہرا نے بابا کو جو دیکھا ایک شب، خوش ہوئی پاس میں بابا کے، چلی جاؤں گی جب، ہائے رونے لگی بچوں کا خیال آ گیا جب، یہ خبر ہی نہ ہوئی پاس حسین آ گئے کب، ارے اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئیں گی، ہم تو مر جائیں گے گر چلی جائیں گے۔ ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین، ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین
کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی، میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی، ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا، مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی، تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم، ضبط کرنا ہے لال ماں کا یہ غم، دیکھو حسین حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں، میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے، اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں، ٹوٹی ہے پسلیاں کر نہ پائی بیان، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں، دیکھو حسین تم کو کھانا بھی فضا کھلائے گی اب، اور سویرے وہی منہ دھلائے گی اب، تم جہاں جاؤ گے ساتھ جائے گی وہ، ساتھ ماں کی طرح وہ نبھائے گی اب، پالے گی اب وہی، ضد نہ کرنا کوئی، خوش رہو گے تو ماں کو بھی ہوگی خوشی، دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے، دیکھو حسین برعظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندر سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم۔ نعرے دیگر نعرے سلامات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے
ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہیں سامنے تھا، جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد صلوات. مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. تمام مرحومہ سیدہ فاطمہ بیگم بنت محمد وسیع اور سید ابن حسن نقوی ابن اکبر علی اور سید علی حسن نقوی ابن حسن نقوی، تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے رسالہ فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، فرش عزائے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ منعقد کیا گیا. سیدہ کی ایک کنیز کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برسی کا عنوان ہے حسن انتظام ہے. سیدہ کے نام پر مرحومہ کا نام منسوب کیا گیا. یقیناً ایصال ثواب خود نام سے بھی ہو رہا ہے. بار بار جب نام لیا جائے گھر میں فاطمہ 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 تو وہ گھر خدا کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو جائے. ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لا يدخل الفقر بیتا، کبھی غربت اور احتیاج اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں نام فاطمہ رکھا گیا ہو، نام محمد رکھا گیا ہو، نام حسن رکھا گیا ہو، نام حسین رکھا گیا ہو، نام جعفر رکھا گیا ہو. تو اس گھر میں غربت داخل نہیں ہو. ابھی جس کو یقین رہے تو نام رکھے. شہزادی کونین کے نام کی عظمت کے اعتبار سے ایک روایت اور سن لیجئے کہ کسی آپ کے چاہنے والے نے اپنی بیٹی کا نام رکھا کسی غیر شخصیت کے عنوان سے، اور جب امام کی خدمت میں اس نے اپنی بیٹی کے نام کو بیان کیا تو امام فرماتے ہیں یہ نام تبدیل کیجئے. اس کا مطلب ہے کہ نام رکھنے میں بھی ولایت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج کل لوگ ولایت چھوڑ کر گوگل ڈھونڈ رہے. صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ کو جو نام پسند ہے وہ آپ کی پسند ہے، جو خدا کو نام پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیوں نہیں رکھتی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نام تبدیل کیجئے، نام تبدیل کیجئے. کبھی کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ناموں کے اعتبار سے کہ نام تبدیل کرنا کیسا ہے. جی بالکل مناسب ہے. اگر نام بے معنی ہو یا کسی غیر شخصیت کے عنوان پر رکھ دیا جائے نام بدل دیجئے. نام بدلیں گے تو بار بار زبان پہ نام جو آئے گا سبحان اللہ کبھی سوچئے تو صحیح.
کہ آخر ہمارے گھروں میں یہ نام بار بار کیوں رکھے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا نام ریپیٹ ہو رہا، خاندان میں اس بچے کا نام بھی حسین ہے تو ہم اپنے بچے کا نام بدل کے رکھتے ہیں۔ حسین تو ایک ہی ہے، کسے بدلیں گے؟ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے جب حضرت زید کو شہید کیا گیا تھا تو حضرت زید کی محبت میں اس سال سارے اہل ایمان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے ہر بچے کا نام زید پہ رکھیں گے تاکہ باطل کو پیغام دے تم کتنے زید مارو گے، ہر گھر میں زید۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ پہچانیے اس بات کو، تم کتنی فاطمہ کو شہید کرو گے، ہر گھر میں تمہیں فاطمہ ملے گی۔ وہ سیدہ ہیں، یہ کنیزان سیدہ، وہ معصومہ کونین ہیں، یہ محبہ معصومہ کونین، وہ شفاعت کرنے والی ہیں، یہ شفاعت کی طلبگار، وہ باعث برکت ہیں، یہ برکتوں کی طلبگار۔ تو اپنے گھر میں بچوں کے نام میں انتخاب کیجئے، بچیوں کے لیے خاص اس میں گرامی فاطمہ۔ اب اگرچہ گھر میں یہ نام ریپیٹ کیوں نہ ہو جائے تب بھی یاد رکھیے، مشہور روایت ہے، لوگ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ جب آپ سے سنتے ہیں کہ اس کا نام حسن، اس کا نام حسین، اس کا نام عباس، اس کا نام فاطمہ، یہ گھر میں سب نام کیوں رکھے گئے؟ تو کبھی کبھی کسی کو شکایت ہو جاتی ہے، آپ کو محبت ہو جاتی ہے، کسی کو شکایت ہو جاتی ہے۔ بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کو شکایت، اس کا نام تھا مروان۔ اب آپ پہچان لیں کہ شکایت کس معیار کی ہوگی۔ جب شکایت کرنے والا ہی مروان ہو تو کہاں انسان ہوگا، حیوان ہی تو ہو۔ شکایت کیا کی؟ جب پوچھا امام سید سجاد سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسمی علی ابن الحسین، میرا نام ہے علی میں حسین کا بیٹا۔ کیا بھائی کا نام کیا؟ کہ علی ابن الحسین۔ کیا چھوٹے والے کا نام کیا؟ علی ابن الحسین۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس نے سنا کہ ایک علی، دو علی، تین علی۔ کہنے لگا مروان کہ تمہارے والد کو اس نام کے سوا کوئی اور نام نہیں ملتا۔ امام نے جب یہ تذکرہ اپنے بابا کے سامنے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد اب ملاقات ہو تو کہہ دینا بابا کہہ رہے تھے کہ تین بیٹے خدا نے دیے، تینوں کے نام علی پہ رکھے۔ اگر خدا 100 بیٹے بھی دیتا سب کے نام علی پہ رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ گھبرا جاتے ہیں کہ خاندان میں 2 علی ہو گئے، خاندان میں 4 علی ہو گئے۔ یہ گھبرانے کی نہیں، خوشی کی بات ہے بے شک بے شک۔ کہ میرے اور آپ کے خاندان میں 5 علی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے خاندان میں 5 فاطمہ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد والے محمد۔ نام کا اثر ہوتا ہے، اور یاد رکھیں نام کو بگاڑ کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ نک نیم، بے شک، نام کو آدھا کر کے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب معصومین کے نام ہوں گے تو نک نیم بن ہی نہیں پائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ باقی سب نام بگڑ سکتے ہیں، نام علی ایسا ہے بگاڑو تو ولی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ واو لگانے سے نام بگڑتے ہیں۔ چائے کو وائے کہہ دیا تو چائے با مانا، وائے بے مانا۔ کرسی کو ورسی کہہ دیا تو کرسی با مانا، ورسی بے مانا۔ قلم کو ولم کہہ دیا تو قلم با مانا، ولم بے مانا۔ جب علی کو بگاڑا تو ولی بن گیا، واہ اس واہ۔ میں علی کو تو ولی کہہ دیا، علی بھی با مانا، ولی سبحان بھی اللہ سبحان اللہ۔ تو مرحومہ کا نام اس بات کی علامت بنا کہ بات یہاں تک پہنچی، اور یہ دعوت عام ہے کہ اپنے گھروں میں نام کی تکرار کا خیال مت کیجئے۔
اچھا نام سب رکھنا چاہتے ہیں، بے شک بے شک تو کسی کو منع تو نہیں کر سکتے۔ بے شک اگر بھائی کے گھر میں بیٹی فاطمہ ہے تو میرے گھر میں بیٹی فاطمہ ہو سکتی ہے۔ بے شک کیوں نہیں؟ اگر بہن کے بیٹے کا نام علی ہے تو میرے بیٹے کا نام بھی علی ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک پریشانی کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے آیت کے حوالے سے جو سرنامہ کلام میں تلاوت کی گئی، آیت کا پیغام کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ فاتحہ میں 3 نام لیے گئے، ایک خاتون کا نام، ایک مرد کا نام، اور ایک ایسی شخصیت کا نام بھی شامل ہے کہ جس سے یہاں سب پہچانتے ہیں، یعنی کہ مجلسوں کی رونق، علی حسن اعضاء سے محبت کرنے والا، دور دور تک پیدل چل کر محبت حسین میں جانے والا۔ بے شک بے شک تو اسی اعتبار سے مرد کی بات بھی اور عورت کی بات بھی ہے۔ من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل صالح کو انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مولانا مرد ہو یا مؤنث عورت ہو، عمل صالح کو انجام دے وَهُوَ مُؤْمِن، اور شرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ مومن ہو بے شک پروردگار شرط کیوں لگا دی؟ اب جب خدا شرط لگا دیتا ہے تو شرط جو پوری نہ کرے تو یاد رکھیے پھر اس کو عمل صالح کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ لوگ نمازیں پڑھے جائیں، روزے رکھے جائیں، حج کیے جائیں، عمرے کیے جائیں، عمر گزار دیں، اگر ایمان نہ ہو بے شک واہ 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 ثواب کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ اور ایمان کیسے ہوگا جب تک کل ایمان پر یقین ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور علی کل ایمان۔ بے شک بے شک صفائی سمجھ میں آ گئی، واہ کل واہ واہ ایمان۔ واہ تلوات پڑھے محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم۔ آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارک النحل کی آیت نمبر 97 نمبر کی آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح انجام دے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مومن۔ مومن کی قید لگا کے پروردگار عالم نے سمجھایا کہ عمل کا نیک ہونا اور ہے، عامل کا نیک ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ کبھی عمل نیک ہوتا ہے، عامل نیک نہیں ہوتا۔ بے شک کبھی عامل نیک ہوتا ہے، عمل نیک نہیں ہوتا۔ ویلیو کب ہوگی مکمل؟ جب عمل بھی نیک ہو اور عامل بھی نیک ہو۔ آئیے آسان کرتا ہوں بات کو، بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہے، ایک ایسے شخص کا قصہ جس کو لوگ نیک سمجھتے تھے، نیک کام کرتا تھا، کام نیک کرتا تھا مگر آدمی نیک نہیں تھا۔ واہ 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 نیک کام کیا کرتا تھا؟ کسی معذور کو روٹی کھلاتا تھا، 2 روٹیاں 2 انار، 2 روٹیاں 2 انار روز کھلاتا تھا۔ عمل نیک تھا، عامل نیک نہیں تھا۔ لوگ عمل کی تعریف کرتے تھے عامل کے اعتبار سے کہ بہت نیک آدمی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، نیک آدمی ہونا اور ہے، عمل نیک ہونا اور ہے۔ جب تعریف کی ایمان کے سامنے کہ مولا وہ شخص تو بڑا مومن ہے، بہت نیک کام کرتا ہے، اور تعریف بھی کی سچے امام کے سامنے۔ سچا امام کسی کی تعریف کو پرکھے بغیر ایکسپٹ نہیں کرتا۔ امام نے مشاہدہ فرما لیا، یوں کہیے ویسے تو عمل سب کے سامنے امام کے پیش کیے جاتے ہیں، مگر تاریخ کے سامنے یہ عمل اس طریقے سے پہنچا کہ امام علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ روٹی اور انار اٹھا کے لایا ہے، نہ چرا کے لایا ہے، اور چرا کے لا کے کسی معذور کو کھلا رہا ہے۔ امام علیہ السلام
اس کے قریب پہنچے، سلام کیا، نہ برا کہا نہ سرزنش کی، بلکہ بڑی محبت سے ارشاد فرمایا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے روٹی مالک سے پوچھے بغیر اٹھائی ہے، میں نے دیکھا تمہیں۔ تم نے انار مالک سے پوچھے بغیر اٹھائے، میں نے دیکھا تمہیں۔ یہ تم کر کیا رہے تھے؟ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ اب میں جملہ نہیں کہہ سکتا پاکستان کے سیاسی حالات میں کہ آپ کون ہیں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ پہنچ رہے ہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پہنچ جائیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تکبرانہ جملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے؟ امام نے اس پر بھی حلم کے ساتھ ارشاد فرمایا انا جعفر ابن محمد الصادق، میں جعفر ہوں، محمد باقر کا بیٹا۔ تو کہتا اچھا آپ فرد اہل بیت ہیں، تو آپ کے گھر میں تو قرآن اترا ہے، آپ کو قرآن کی خبر نہیں ہے؟ اس پر بھی امام نے اپنے حلم کا مظاہرہ فرمایا مجھے قرآن کی کون سی خبر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا طریقہ سمجھانے کا ہے، اس میں کوئی شائبہ کبریائی نہیں ہے، کوئی انداز تکبر نہیں ہے، ایک ایک کر کے بات ارشاد فرماتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے کون سی آیت کا علم نہیں ہے؟ کہنے لگا قرآن مجید میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا ثواب دوں گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الا مثلھا، اسے ایک کے بدلے ایک عذاب دوں گا۔ تو میں نے اگر 4 برائیاں کی ہیں، 4 گناہ کیے تو سزا بھی 4 ملے گی، اور یہ چاروں لا کے کھلا دیے اس کو تو یہ نیکیاں ہو گئیں 40۔ اب اگر 40 میں سے 4 کو مائنس بھی کر دیں تو 36 36 تو پوری بچتی ہیں۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کو قرآن کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اب سمجھ میں آ رہا ہے واہ واہ مومن کی شرط کیوں ہے، ورنہ بڑے بڑے بازیگر ملیں گے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کا تذکرہ تھا۔ امام فرماتے ہیں سورہ انعام تو پڑھا ہے، سورہ مائدہ بھی پڑھا ہے۔ مائدہ تو پہلے ہے، 5واں سورہ ہے، اس 6 سورے کی آیت کو لے کے آپ نے یہ عمل کیا، 5واں سورہ اس سے پہلے ہے۔ یہ کون سی آیت؟ امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا عمل متقین کے قبول کرتا ہے، چوروں کی نہیں۔ یاد رکھیے عمل کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، عامل کا نیک ہونا بھی ضروری۔ صلوات پڑھے محمد صلی علی عزیزان گرامی قدر، شہزادی کونین کی شخصیت کے عنوان سے آیت کے پیغام کو مکمل کرتے ہوئے کہ من عمل صالحا، ایک خاتون کی حیثیت شریک حیات بنے تو نصف ایمان کی دلیل بنے، اور اگر شریک حیات کے بعد بچوں کی ماں بنے تو قدموں میں جنت کا عنوان بنے، اور اگر ماں بننے کے علاوہ یہ شخصیت اگر ایسی ہو کہ بیٹی بنے تو رحمت پروردگار بنے، تو باپ کے لیے رحمت ہو، شوہر کے نصف ایمان کی علامت ہو، بچوں کے لیے قدموں میں اس کے جنت ہو، یہ خاتون کا مقام ہے۔ جب ایک خاتون اتنی بلند ہو تو خاتون جنا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بر محمد وآل محمد صلوات. اسی لیے اگر صرف ایک جملے میں بات کو آگے بڑھاؤں تو یاد رکھیے کہ بیٹی اگر اپنے باپ کے گھر میں رحمت پروردگار ہو تو باپ جیسا ویسی رحمت. سبحان اللہ. باپ مومن تو مومن کے لیے اس کی بیٹی رحمت. باپ مسلم تو مسلم کے لیے اس کی بیٹی رحمت. باپ عیسائی تو عیسائی کے لیے اس کی بیٹی رحمت. باپ ولی تو اس کے لیے بیٹی ولی کی رحمت. باپ وسی، سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ نبی، سبحان اللہ. باپ انبیاء کا سردار، رحمت للعالمین. اب باپ بدلتے جائیے، بیٹی کا مقام خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے. ماشاء اللہ. سارے زمانے کی بیٹیاں اور ہیں، ختمی کے مرتبت کی بیٹی اور ہے. ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. فاطمہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت. ہر بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی علامت ہے. شوہر مومن ہو تو آدھا ایمان مومن کا بچائے مومنہ. شوہر مسلم ہو تو آدھا دین بچائے مسلم کا مسلمہ. تو اب غور کیجئے، اگر ولی ہو وسی ہو کیا کہنا اگر سید الاوصیاء ہو. تو سیدہ اگر شوہر کے گھر میں آئیں تو کس کے آدھے ایمان کی علامت بنی؟ کل ایمان علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ماں ہو تو بچوں کی جنت اس کے قدموں میں ہو. مومن بچے ہوں تو مومن بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں، یہ مومنہ ہے. مسلم بچوں کی جنت مسلم ماں کے قدموں میں، یہ مسلم بچے. کیا اس شخصیت کا مقام ہے کہ اس کے قدموں میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت ہے. اللہ اکبر. خدا کا بڑا احسان ہے. سوچتا ہوں جنت کے دو سردار کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں؟ سردار تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، یہ دو کیوں ہو گئے؟ غور کیجئے گا، پروردگار نے فرشتے دو رکھے ہیں. دائیں طرف والا بائیں طرف والا. اور جب کبھی انسان کمزور ہو جائے اور ایک ہاتھ کا سہارا کسی ایک کا کافی نہ ہو تو دونوں ہاتھوں سے اگر دو سہارے ملیں تو نہ دائیں گرنے کا خوف ہے نہ بائیں گرنے کا خوف ہے. پلے صراط سے جب انسان گزرے گا جنت کے جوانوں کے ایک سردار دائیں رہیں گے ایک سردار بائیں رہیں گے. نہ ادھر سے گرے گا نہ ادھر سے گرے گا. اسے سنبھالا حسنین نے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار پڑھے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قدر، فرش ادائے شہدادی کونین پر آپ کی خدمت میں حاضر تھا. یقیناً یہ مجلس برسی پرسہ و تعزیت کا عنوان بھی ہے، ایصال ثواب کا حوالہ بھی ہے. آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہوئے یاد رکھیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے گروہ خواتین کے ایسے ہیں جو سیدہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. شفاعت سیدہ اور ہے، سیدہ کے ساتھ چلنا اور ہے. شفاعت ان کو ملے گی جو سیدہ کی شفاعت کے اہل ہوں گے. سیدہ کے ساتھ وہ چلیں گی خواتین جو سیدہ کے ساتھ چلنے کی اہل ہوں گی. ان میں سے پہلی خاتون وہ ہے گروہ کہ جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے. یہ پیغام اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ہے. اگر شوہر غریب ہو عورت غربت پہ صبر کرے تو ساری خواتین شفاعت سے جائیں گی، یہ سیدہ کے ساتھ جائے. دوسرا گروہ خواتین کا وہ ہے جو خاتون اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے. تو ساری خواتین سیدہ کی شفاعت کے بعد جائیں تو جائیں. یہ اگر صبر کرے، زبان درازی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شوہروں کو اجازت مل گئی ہے کہ جو چاہیں کرے.
بیوی کا ثواب اور ہے، شوہر کا حساب اور ہے۔ بے شک بے شک ارشاد فرماتے ہیں معصوم کہ یہ دوسرا گروہ خواتین کا جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو سیدہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پہلے رک جائیے، کوئی خاتون جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر نہ کرے وہ سیدہ کے ساتھ نہیں جائے گی، اور اگر شوہر خلق عظیم پر فائز ہو پھر بد اخلاقی کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کہاں جنت میں جا سکے؟ واہ 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 ماشاء سیدہ اللہ کے ساتھ تو وہ خواتین جائیں گی کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی، اور تیسرا گروہ ان خواتین کا جو سیدہ کے ساتھ داخل جنت ہوں کہ جو اپنے حجاب کا خیال کرتی ہے، سر سے چادر کہیں ہٹ نہ جائے، کہیں زینت کے کوئی مقامات کسی نامحرم کے سامنے نہ آ جائے، اگر ہاتھوں میں لگی مہندی ہے تو پوشیدہ رہے محرم کے لیے، اگر پیروں پر لگی کوئی نمائش اور زیبائش ہے تو محفوظ رہے صرف محرم کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی توجہ مبذول ہو جائے۔ اللہ اکبر، حجاب مشکل ترین مرحلہ ہے۔ جو سیدہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی تھوڑی سی گرمی یہاں برداشت کریں، ہمیشہ کی ٹھنڈک وہاں پائیں گی۔ سب عورتیں کھڑی رہ جائیں گی، حجاب کرنے والی فاطمہ کے ساتھ چلی جائیں گی۔ بے شک بے شک جہاں حجاب جائے گا سیدہ کا پیغام وہاں ہوگا، اور اسی لیے بس غور کیجئے کہ سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا جناب اسماء بنت عمیس سے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے عرب میں جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ایسے اٹھائے جاتے ہیں کہ جنازے کا قد و قامت معلوم ہو جاتا ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے، چادر میں لپٹی ہے میت کسی بھی شخص کی، لیکن قد و قامت معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک تختے پہ اٹھائے جاتے تھے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جنازہ اٹھایا جائے اور جس کا جنازہ ہو اس کا قد و قامت بھی معلوم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں اسماء بنت عمیس نے کہا حبشہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ ایسے نہیں اٹھاتے بلکہ تابوت میں رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ کھجور کے پتوں سے ایک تابوت کی چھوٹی سی شبیہ تیار کر کے دکھائی، سیدہ کی خدمت میں سیدہ نے اس منظر کو دیکھ کے فرمایا خدا تمہارے پردے کی حفاظت کرے، تم نے یہ انتظام اچھا بتا دیا۔ اللہ اصلاً سیدہ کو اس جملے کی حاجت نہیں تھی، لیکن سمجھانا تھا کہ دیکھو سیدہ کو حجاب اتنا پسند ہے کہ جنازہ بھی اٹھے تو قد و قامت معلوم نہ ہو۔ شہزادی جنازہ تو رات میں اٹھے گا، اور پھر آپ کی وصیت تھی اے حسن کے بابا جنہوں نے مجھ کو اذیت پہنچائی ہے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے، لیکن کیا غربت تھی، اس کے بعد بھی سیدہ کے جنازے کی کیفیت یہ ہے کہ میرا مولا بچوں کو روک رہا تھا کہ زور سے مت رونا کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے۔ ایسے میں مولا سب کو تو روکتے تھے لیکن آپ کی اپنی چیخیں بلند ہو گئی۔ مولا کی چیخ کب بلند ہوئی جب فضا روتی ہوئی آئی ہے، کہتی ہے مولا سے مولا مسئلہ معلوم کرنا ہے، مولا یہ بتائیے اگر بدن پہ پانی پہنچانے کا کسی مقام پر امکان نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امام فرمائے فضا کھل کے پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ فضا کہتی ہے مولا سے مولا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا، ہم نے اٹھانے کی بڑی کوشش کی مگر اٹھایا نہیں جا رہا۔ امام خود تشریف لائے، غسل کے مرحلے پر ہاتھ اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا سکے۔ در خیبر کو اکھاڑنے والا سیدہ کے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا سکے۔
رو کے فرماتے تھے اے رسول اللہ کی بیٹی آپ کو آپ کے بابا کے حق کی قسم دیتا ہوں ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے. اب جو ہاتھ اٹھایا گیا سیدہ کی پسلیاں ایسے شکستہ تھی علی جیسا صابر چیخیں مار کے رو دیے واہ زہرا واہ مصیبت رونے والوں جنازہ تیار ہوا ہے امام نے بچوں کو بلایا ہے سارے بچے تو امام کے بلانے پہ آئے یعنی ساری گھر کی خواتین آ گئیں اسما بنت امیس آ گئیں ام ایمن آ گئیں فضہ آ گئیں جناب زینب کبریٰ جناب ام کلثوم آ گئیں ہائے میرا مولا مگر جیسے ہی امام نے آواز دی آؤ بیٹا حسن حسین رو کے کہتے تھے بابا جب بھی گھر سے باہر اندر آتے تھے گھر میں تو ماں بازو پھیلا دیا کرتی تھی سینے سے لگا لیتی تھی بابا آج رخصت آخر ہے ارے ماں جواب نہیں دے رہی بابا ہم یتیم ہو گئے امام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی بچوں نے یتیم کہہ کے رونا شروع کیا سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے ہاتھ بلند ہوئے جیسے ماں فریاد کر رہی ہو ارے یتیم نہ کہنا آؤ شہزادو تمہیں ماں سینے سے لگا لے آخری جملہ رونے والوں سیدہ کے سینے سے شہزادے لگے زار و قطار روئے چلے جاتے تھے اتنا گریا بڑھا کہ منادی کو کہنا پڑا یا علی اب بچوں کو جدا کیجئے امام نے بچوں کو جدا کیا ہوگا سینے سے لگا لیا ہوگا ارے بچوں آؤ آؤ تمہیں بابا سینے سے لگا لے میں کہوں گا اے مولا حسن حسین ماں کے جنازے سے جدا ہوئے کسی نے تماچا تو نہیں مارا ارے کسی نے جھڑکا تو نہیں ہائے کربلا ایک 4 سال کی بچی جب باپ کے لاشے سے جدا کی جائے گی تماچے بھی ہوں گے جھڑکیاں بچی فریاد کرے گی شمر مجھے نہ مار میں بابا کا نام ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بڑے مالک مرحومہ کے درجات بلند فرما مرحومہ کے تمام خانوادے کے مرحومین کے درجات بلند فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو جوار شہزادی کونین نے بلند مقام عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما دے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس کی حبائل شرعیہ کو پورا فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے مرحومہ سیدہ فاطمہ بیگم بنت محمد وسیع اور سید ابن حسن نقوی ابن اکبر علی سید علی حسن نقوی ابن حسن نقوی تمام ارواح مومنین اور مومنات تمام شہدائے ملت کے لیے تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے ارسال فرما دیجیے بسم اللہ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی سائر المستشہدین بین یدیک جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريم الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، عليك وعلى آبائك السبت وأبنائك الأربقة وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قائي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، علمان من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله تعالى من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اس کارنر سے لے جاؤ، یہیں کونے پہ رکھا. السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پاک چہارد معصومین شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام.
मरहुमा सैयदा फातिमा बेगम बिन्ते मोहम्मद वसी के लिए अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह और अब मरहूम सैयद इब्ने हसन नकवी इब्ने अकबर अली और सैयद अली हसन नकवी इब्ने हसन नकवी के लिए अल-फातिहा। तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात के लिए अल-फातिहा। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعاطي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد